بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں مادی ترقی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ روحانی تنزلی کا سلسلہ ہے، اور جوں سائنس کی ترقی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مادی جو سہولیات ہیں ان میں لت پت کرتا جا رہا ہے، تو لوگوں کا روح اور روحانی چیزوں پر جو اعتقاد ہے وہ ہم مانے نہ مانے، یا تو وہ کم ہو رہا ہے یا ہم زندگی کے جو روحانی پہلو ہے اس کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک بڑا امیر اور متکبر آدمی تھا، تو شام کو یا رات کو اس کے ہاں کوئی مجبور یا مسافر آیا اور اس نے اس سے مدد کی اپیل کی، تو اس آدمی نے اس کو بالکل نظر انداز کیا، بلکہ اس کو دھتکار دیا۔ تو وہ بیچارہ جب مایوس ہو کر اس کے دروازے سے لوٹنے لگا تو اسی امیر آدمی کے پہلو میں ایک غریب آدمی کی کٹیا تھی، تو اس کی نظر اس شخص پر پڑی۔ وہ اس کو اپنے گھر میں لے گیا، اس کی جو بھی ممکن خاطر و مدارت ہو سکتی تھی وہ اس نے کی، جس کے بدلے میں اس غریب شخص نے اس اپنے جیسے ایک غریب آدمی کو یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ تمام تر رزق عطا فرمائے جو اللہ نے اس کے یہ متکبر امیر آدمی کو دے رکھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وقت بدلتے ہوئے دیر جو ہے وہ نہیں لگتی۔ بہت کچھ ہی عرصے بعد کیا ہوا کہ وہی امیر آدمی جو ہے وہ کسی طرح اپنے بزنس میں یا اپنے کاروبار میں نقصان اس کو ہوا، اور کسی طرح سے یہ جو غریب آدمی تھا یہ محنت کر کے امیر ہو گیا۔ تو آج کے دور میں ہم دعا کے اوپر کتنا یقین رکھتے ہیں اور دعا کس طرح سے قبولیت کے شرف کو پہنچتی ہے، میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کروں گا۔ دیکھیے، ایک طرف تو امیر طبقہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور وہ بالکل لاپرواہی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، شاید انہیں دعا کی قدر جو ہے وہ کم آتی جب تک کہ ضرورت نہ ہو۔ اور ایک طرف غریب اور پسا ہوا طبقہ ہے جن کی زندگی کا جو سارا سہارا ہے وہ دعا کے اوپر ہے۔ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان سب سے مضبوط اور سب سے پرائیویٹ جو ہے نا، بڑی ذاتی نوعیت کا ایک تعلق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ منتظر ہوتی ہے کہ کوئی پکارنے والا اسے پکارے، اور ایک پھر بشارت ہے وہاں پہ، اور بشارت یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سننے والے کی جو دعا ہے، وہ جو دعوت ہے، جو وہ اس کی التجا ہے، وہ سن لیتا ہوں جب وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی جو رحمت، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ منتظر ہوتی ہے دعا کرنے والے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جو سب کے لیے اہم ہے۔ یہ ایک نیک آدمی کے لیے بھی، یہ ایک گناہ گار کے لیے بھی، یہ ایک کافر اور جس آدمی کا ایمان نہیں اس کے لیے بھی یہ دروازہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ کافر کی دعا میں برکت نہیں ڈالتا، جبکہ مومن اور ایمان والے کی دعا میں اس کے ایمان کے درجے کے مطابق اور اپنی رحمت کے مطابق جو ہے وہ برکت ڈالتا ہے، اور اسے اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اب آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جو دعا کی قبولیت ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے، یا تو وہ فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے، یا وہ کسی حکمت کے تحت تھوڑی دیر بعد میں قبول ہوتی ہے، یا وہ کسی حکمت کے تحت قبول نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے مانگنے والے کے لیے اگلی دنیا کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ آج میرا اصل میں موضوع جو تھا وہ بالکل دعا کے اس فلسفے پر بات کرنا نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے محسوس ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں چند چیزیں جس سے دعا کی قبولیت کا آپ کو احساس ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے، پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا کے مانگتے ہی یا اس کے فوری بعد ایک پیس آف مائنڈ آپ کے
ذہن کے اندر ایک سکون آنا اور اترنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ کے یقین پر ایک دفعہ پھر منحصر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا مقدمہ اپنے خالق کے سامنے رکھ دیا ہے، تو ایک طرح سے آپ کو ریلیف، فوری ریلیف جو ہے وہ ذہنی طور پہ مل جاتا ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صبر آنا شروع ہو جاتا ہے اپنی تکلیف پر، اپنی اس خواہش پر، اپنے اس مسئلے پر جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی شکل میں رکھ دیا ہے. آپ کو اس پر صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اوتی صبر فقد اوتی خیر کثیرہ، جس کو صبر مل گیا اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی. اس کے اوپر بحث کسی اور موقع پہ کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں ہر کام فوری طور پہ نہیں ہوتا اور صبر کنجی ہوتی ہے کامیابی کی طرف. اب تیسری چیز کیا ہوتی ہے جی، جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو امید لگ جاتی ہے، آپ منتظر ہو جاتے ہیں، آپ لائن میں لگ جاتے ہیں رحمت ایزدی کی، اور آپ کو امید لگ جاتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو الجھن ہے، یہ جو میری خواہش ہے، یہ انشاءاللہ پوری ہونے والی ہے. اور یہ جو امید ہے یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کو ایک موقع دے دیتی ہے ایفرٹ کرنے کا. آپ نے دعا کر کے بیٹھ جانا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ کہ آپ نے دعا کر دی اور اب اوپر سے من و سلوہ آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے اور آپ کے لیے جو ہے یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے کہ اس مرحلے میں آپ کو امکانات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا نا، آپ کو ذہنی سکون ملا، پھر آپ کو صبر نصیب ہوا، پھر آپ کو ایک امید لگی، پھر آپ کو وہ جو موقع ملا، تو آپ امکانات ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کا کوئی مرض ہے تو آپ ظاہر کسی حکیم یا ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی کوشش ہے، کوئی آپ کو نوکری چاہیے یا کوئی بھی خواہش ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، امکانات کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پانچویں چیز جو ہے، آپ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ، لمحہ بلمحہ، دن بدن، ماہ بے ماہ اور سال بے سال، ڈپینڈ کرتا ہے کہ دعا کس قسم کی ہے، آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ ہے جی دعا کی قبولیت کے نظر آنے کی باتیں. اگر فوری طور پہ ایسے کچھ علامات نہ ہوں تو ضرور دیکھیے، اپنے ایمان کو ضرور رجوع کیجیے، اپنا احتساب کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے لو جو ہے وہ لگائے رکھیے. دنیا میں اتنا گم نہ ہو کہ خدا سے رجوع کرنا پڑے تو پھر آپ کو شرمندگی ہو. ٹھیک ہے جی، خدا جو ہے وہ آپ کو یاد نہ رہے، اور دعا کو ترک نہ کریں اور سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر سب آپ جو ہے ان سب کی دعا میں شامل ہوتے ہیں. اس پیغام کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مشکلیں آسان کرے، آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. انشاءاللہ پھر کسی اگلی گفتگو میں دوبارہ ملیں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.